ماننا دیکھو ہر کوئی کہتا ہے میں اللہ کو مان رہا ہوں. اللہ کو ماننا یہ ماننا ہے کہ کسی ذرے کے اندر کسی شے کے اندر اس کی طاقت کے بغیر کسی چیز کو نہ دیکھے. کہ علماء اس چیز کو جس کا میں تعارف کروا رہا ہوں اس ذات کا غیر سمجھتے ہیں کہ یہ روح جو ہے یہ نور جو ہے یہ طاقت جو ہے اللہ اور ہے یہ اس کے علاوہ کوئی ہے. علماء کرام غیر سمجھتے ہیں. اور صوفی میں یہ فرق ہے کہ یہ اس طاقت کو اللہ کا عین سمجھتے ہیں. آپ لوگ اپنے آپ کو اپنے قد کو ماپو اس بدن کو تو ہر انسان جو ہے اس کی 7 بلشت جو ہے 7 اس جتنا اس کا قد ہوتا ہے. جتنا کوئی بڑا چھوٹا ہے وہ 7 بلشت من کے یہاں تاگا رکھے یہاں تک 7 بلشت گٹھے اس کا قد ہوتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ افق سے لے کے افق تک یہ ساری کائنات جیسا کہ ہمارا ورلڈ میپ ہے یہ ساری اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے 7 گٹھ مربع ہیں. ادھر بھی میری 7 بلشتے ہیں ادھر 7 بلشتے ہیں یہ ساری کائنات. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا او کم بخت میں نے اس کے لیے تو سجدہ کرنے کے لیے کہا ہی نہیں کہ تو اس کیچڑ والے آگ پانی ہوا مٹی کے مرکب کو سجدہ کر. میں نے تو سجدے کے لیے کہا کہ اس کے اندر جو چیز میں نے رکھی ہے اس کے اندر جو میں نے پھونکی ہے اپنا نور پھونکا ہے اپنی روح پھونکی ہے اپنا امر پھونکا ہے اپنی کتاب پھونکی ہے اپنا ایمان پھونکا ہے. میں تو اس چیز کو تسلیم کروانے کے لیے کہا ہے کہ اس کو تسلیم کرو. بہل نہ جانا بڑے بڑے شیطان کودتے ہیں راستے میں غلط باتیں کرتے ہیں. لیکن بات یاد رکھنا کہ قرآن کے مقابلے میں کسی پیر کی بات سننا کسی مولوی کی بات سننا یہ گمراہی ہے. یہ ایمان یہ کتاب یہ میری روح یہ امر اس کی شکل کیا ہے نور ہے. یہ تمہارے اندر نور ہے جو دیکھ رہا ہے جو سن رہا ہے جو بول رہا ہے. اس کو جو پہچان جاتا ہے اس کے لیے پھر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے حدیث قدسی میں کہ جو مجھے پہچان جاتا ہے میرے قریب ہو جاتا ہے تو پھر میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں. یہ آنکھیں روح کی ہیں یہ کان روح کے ہیں یہ آواز روح کی ہے یہ اس کے اندر جو حرکت برکت ہے یہ روح کی ہے. میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے. میں اس کے ہاتھ پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ حرکت کرتا ہے. بلکہ وہ نہیں رہتا جب پہچان ہو جاتی ہے وہ میری ہی طاقت کو دیکھتا ہے. یہ نور سے زمین کیسے بنا ہے فرشتے کیسے بنے آسمان کیسے بنا ہے پہاڑ کیسے بنا ہے ایک ایک چیز کے بارے میں حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نور نامہ لکھا ہے. لما خلقت بیدیا یہ ڈبہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کسی فرشتے سے نہیں بنوایا کسی نبی سے نہیں بنوایا کسی ولی سے نہیں بنوایا اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. لما خلقت بیدیا اپنے دونوں ہاتھوں سے بنا کر اس کو سنوار کر پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے سب کے سامنے اعلان فرمایا کہ وانا فخت فیہ من روحی. اب اس ڈبے میں اپنے اندر سے اپنی طاقت اپنا نور اپنی روح اتار رہا. اس میں کوئی شک شبہ والی بات ہے؟ اگر کوئی دنیا کا عالم فاضل پیر فقیر اس کے بارے میں شک شبہ کرے کہ یہ دولت خدا سے جدا ہے یا کسی اور کی ہے وہ غلط کہہ رہا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا قل الروح من امر ربی کہ ان کو کہہ دے کل میں نے کہہ دے کہ یہ جو روح ہے یہ میرے رب کی طاقت ہے امر ہے حکم ہے طاقت ہے. جس کو چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے جس پر کرم کرتے ہیں جس کا نصیب کھولتے ہیں اس کو اپنا نور دکھاتے ہیں.
فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد وردیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسول وبالقرآن حکما و اماما۔ میرے واجب الاحترام حاضرین، سامعین، مخلصین اجمعین، آج کا میرا درس قرآن کا موضوع ہے کہ ایک بے بہا بیش بہا خزانہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو دیا، اس سے چند ایک لوگوں نے فائدہ اٹھایا اور 99% لوگ جو ہیں اس سے محروم ہیں، رہے ہیں اور تھے۔ وہ خزانہ کیا ہے اور کس نے دیا، کس لیے دیا، اس خزانے کو حاصل کرنے کے لیے کیا تگ و دو، کوشش، طریقہ کار ہے جو کہ خزانے والے نے ہی بتایا۔ اس موضوع کو، ٹاپک کو، سبجیکٹ کو گوش ہوش سے اور دل کی اتھاہ گہرائیوں سے سنیں، سمجھیں اور اس کو حاصل کریں۔ وہ خزانہ کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرقان حمید میں فرمایا وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ اکبر۔ ایک ہے تفسیر صوفیانہ اور ایک ہے تفسیر عالمانہ۔ عالم لوگ جو ہیں وہ عالمانہ تفسیر کو پڑھتے ہیں، سناتے ہیں، اور صوفیاء اعظام، اولیاء کرام صوفیانہ تفسیر، تعبیر کو پڑھتے ہیں، سناتے ہیں اور سمجھاتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو ایک قرآن مجید فرقان حمید کی مثال پیش کروں گا، اس کے بعد اپنا اصل موضوع شروع کروں گا۔ جیسا کہ رات چھٹ جاتی ہے اور ہر چیز اس کے اندھیرے میں گم ہو جاتی ہے، پاس پڑی چیز بھی انسان کے ڈھونڈنے سے ملتی ہے، نظر نہیں آتی۔ جو ہی صبح سورج طلوع ہوتا ہے اور اس کی روشنائی زمین و آسمان میں پڑتی ہے تو ہر چیز اپنی جگہ پر روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے اور ہر انسان اس تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں نسخہ کیمیا بتایا کہ میرا ہر اسم سورج کی مانند ہے، بلکہ یہ سورج جو ہے اس ذکر کے سورج کے سامنے ماند ہو جاتا ہے۔ اس سورج کی روشنی کہیں پڑتی ہے، کہیں نہیں بھی پڑتی، لیکن میرے ذکر کی روشنی، میرے نام کی روشنی کوئی ایسی جگہ نہیں زمین و آسمان میں
جہاں نہیں پڑتی۔ جب کوئی اہل ذکر کسی کامل ہستی پیور مرشد سے حاصل کر کے وہ ذکر کرتا ہے، وہ اللہ کے نام کا سورج حاصل کر لیتا ہے اور اس کو باقاعدگی سے طریقے کے مطابق شمع جلاتا ہے، دھونی رماتا ہے، تو اس کی شعاعیں، اس کی کرنیں تینوں جہان پر وجود اصغر، وجود اکبر، وجود کبریٰ تک پہنچتی ہیں، اور 14 طبق کے اندر جو چیز پڑی ہے اس روشنی سے اہل ذکر کو عیاں ہو جاتی ہے اور وہ اس سے کام لیتا ہے اور کائنات کو بھی کام دیتا ہے۔ یہ تمام جتنے بھی اولیاء کرام، صوفیاء اعظام، انہوں نے ذکر کے سورج چڑھائے ہیں، اور ایسے چڑھائے ہیں کہ یہ سورج کسی جگہ پہ اندھیرا ہوتا ہے، کسی جگہ پہ روشنی ہوتی ہے، لیکن اس سورج کی جو اللہ کے نام سے روشن ہوتا ہے وہ 24 گھنٹے رات دن ہما وقت کوئی ایسی جگہ خالی نہیں ہوتی جہاں اس کی روشنی نہیں پڑتی۔ تو یہ خزانہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اسی ذکر سے، اسی فکر سے عیاں ہوتا ہے۔ اب میں اپنے درس کا موضوع کا آغاز کرتا ہوں۔ یہ میری اسپیچ، میرا درس، میرا لیکچر پوری کائنات سن رہی ہے۔ کوئی روئے زمین کا ایسا خطہ نہیں، ایسا انسان نہیں جو سن نہیں رہا، اور میں وہ نسخہ کیمیا اس ذات کا بتایا ہوا جس کو کوئی مذہب، ملت، کوئی خطہ بھی جٹلا نہیں سکتا، اور کوئی ایسا انسان نہیں ہے کائنات میں جس کو اس کی ضرورت نہ ہو۔ اس کے لیے کسی فرقے، کسی غلط عقیدے، کسی مذہب کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تمام مذاہب کو نسخہ پیش کیا گیا ہے، تمام عقیدوں کو نسخہ پیش کیا گیا ہے۔ دونوں جہان میں کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جو یہ کہے کہ یہ نسخہ مجھے نہیں ملا، فلاں کو ملا ہے۔ یہ فار دا ہیومن ریس، فار دا مین کائنڈ، فار دا یونیورس، ہر ایک کے لیے یہ نسخہ کیمیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید فرقان حمید سورۃ آل عمران آیت نمبر 15 میں، وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ اکبر، قسم ہے کہ جو کچھ تم تمام کے سینوں میں ہے وہ بہت بڑا خزانہ ہے، بہت بڑی چیز ہے، اکبر۔ اور اس کے لیے کوئی تخصیص، اسپیسیفک شخصیت نہیں ہے یا کوئی چیز نہیں ہے کہ ولی کے سینے میں ہے، نبی کے سینے میں ہے، فلاں کے سینے میں نہیں ہے۔ یہ ہر ایک کے سینے میں یہ خزانہ اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھا ہے، اور اعلان فرمایا ہے کہ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ اکبر، قسم ہے کہ جو کچھ تم سب کے سینوں میں ہے وہ اکبر ہے، بہت بڑا خزانہ ہے۔ اتنا بڑا خزانہ ہے کہ ایک پلڑے میں 14 طبق رکھ دیے جائیں اور ایک پلڑے میں وہ خزانہ رکھ دیا جائے
تو وہ اس سے بھی وزنی اور بھاری ہے۔ اب وہ خزانہ کیا ہے؟ ہر لفظ کو ساتھ ساتھ یاد رکھنا ہے، یہ نہ ہو کہ آپ پیچھے رہ جائیں، میری بات آگے نکل جائے۔ غور سے، فکر سے، تگ و دو سے، ذوق شوق سے اس بات کو سمجھنا ہے۔ وہ خزانہ کیا ہے اور کہاں رکھا ہے اور کس نے رکھا ہے؟ اللہ تبارک تعالی جل مجدہ نے فرمایا تمام مخلوقات، تمام ارواح کو اپنے سامنے بٹھا کے یہ خزانے کا اعلان کیا کہ خزانہ کیا ہے اور میں کہاں رکھ رہا ہوں۔ کسی نے نظر رکھی اور کچھ لوگ اس بات کو نظر انداز کرتے گئے۔ سورت الحجر آیت نمبر 25 تا 38، اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام کو بٹھا کے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، جب کہا رب تیرے نے واسطے فرشتوں کے، عالم ارواح کے، نورانی مخلوق کے، روحوں کو، جب فرمایا کہ میں بشر بنانے والا ہوں، میں ایک صندوق بنانے والا ہوں، تابوت سکینہ بنانے والا ہوں، ایک ڈبہ بنانے والا ہوں جس کا نام عبد، بشر، بندہ رکھا گیا۔ کم از کم اس کے مختلف الہامی کتابوں میں 34 نام ہیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ کسی سے پوشیدہ یہ خزانہ رکھا یا کہاں رکھا اور کوئی یہ کہے کہ میں مسلمان تو ہوں، میں کسی نہ کسی نبی کا پیروکار تو ہوں۔ نبی یکے بعد دیگرے بعد تشریف لائے۔ یہ خزانہ جب رکھا گیا اس وقت تمام انبیاء اکٹھے تھے، ہر ایک نبی کو اس خزانے کا پتہ ہے، اس کا علم دے کر، اس کا طریقہ کار بتا کر ہر نبی کو بھیجا کہ ہر نبی اپنی قوم کو بلکہ ساری کائنات کو اس خزانے سے آگاہ کرتا آئے اور ان کو عطا کرنے کی کوشش کرے۔ تمام کو فرمایا وَإِذْ قَالَ، جس وقت کہا رب نے تمام ارواح کو کہ میں بشر بنانے والا ہوں، اب ڈبہ بنانے والا ہے، تابوت سکینہ بنانے والا ہے، جس میں یہ سکون، جس میں یہ عطا، جس میں یہ سارا خزانہ رکھا گیا۔ اس ڈبے کا نام کیا ہے؟ بشر۔ یاد رکھنا، جب میں اس کو سنوار لوں، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، اس ڈبے کو، تابوت کو سنوار لوں، وہ سنوارا گیا۔ اب دیکھو ڈبہ کیا ہے اور اس ڈبے میں خزانہ کس نے رکھا اور وہ خزانے کا نام کیا ہے۔ جب اس کو سنوار لوں، میخ، کیل، پٹے، ہر چیز کو جوڑ دوں، لما خلقت بیدی، یہ ڈبہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کسی فرشتے سے نہیں بنوایا، کسی نبی سے نہیں بنوایا، کسی ولی سے نہیں بنوایا، اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ لما خلقت بیدی، اپنے دونوں ہاتھوں سے بنا کر اس کو سنوار کر پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے سب کے سامنے اعلان فرمایا کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اب اس ڈبے میں اپنے اندر سے اپنی طاقت، اپنا نور، اپنی روح
اتار رہا ہوں، پھونک رہا ہوں، رکھ رہا ہوں۔ کوئی دنیا کا عالم، فاضل، پیر، فقیر اللہ تبارک تعالیٰ کہ اس ارشاد کو، اس خطاب کو نہیں جھٹلا سکتا۔ منو ان اس چیز کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ اس ڈبے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنا نور رکھا، اپنی روح رکھی، اپنا امر رکھا، اپنی طاقت رکھی، اور وہ طاقت رکھ کے، وہ خزانہ رکھ کے سب کو، تمام کے تمام ارواح کو، جن کو فرشتے بھی کہا جاتا ہے، کہا اب تسلیم کرو، اس کو تسلیم کروایا۔ یہ سجدہ تسلیمی ہے، تسلیم کرو کہ اس ڈبے میں نے اپنا خزانہ رکھا ہے۔ اس تسلیمی سجدے کا نام کیا ہے؟ فَقَعُوا لَهُ ساجدین، بس تم گر پڑیو واسطے سجدہ کے۔ اب اس خزانے کو تسلیم کرنے کے لیے سر جھکایا گیا کہ یہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنا خزانہ رکھا ہے۔ جن لوگوں نے اس کو تسلیم نہ کیا، اس کو نہ سمجھا، تمام فرشتوں نے، ارواح نے تسلیم کر لیا، سجدہ کر لیا، الا ابلیس، مگر عزازیل جو تمام فرشتوں کا مختار، سرپرست، اختیار رکھنے والا، اس وقت وہ خلیفہ تھا، اس نے سجدہ نہ کیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ اے عزازیل، جس کا بعد میں نام ابلیس پڑ گیا، تو نے اس خزانے کو تسلیم کیوں نہ کیا؟ تو نے اس کو سجدہ کیوں نہ کیا؟ تو ابلیس نے کہا کہ آنا خیرم، میں اس سے بہتر ہوں۔ تو کیسے بہتر ہے؟ میں روحانی، نورانی فرشتہ ہوں، اور یہ میرے سامنے کیچڑ سڑے ہوئے سے مرکب بنا کر آپ نے سجدے کا کہا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا او کم بخت، میں نے اس کے لیے تو سجدہ کرنے کے لیے کہا ہی نہیں کہ تو اس کیچڑ والے آگ، پانی، ہوا، مٹی کے مرکب کو سجدہ کر۔ میں نے تو سجدے کے لیے کہا کہ اس کے اندر جو چیز میں نے رکھی ہے، اس کے اندر جو میں نے پھونکی ہے، اپنا نور پھونکا ہے، اپنی روح پھونکی ہے، اپنا امر پھونکا ہے، اپنی کتاب پھونکی ہے، اپنا ایمان پھونکا ہے، میں تو اس چیز کو تسلیم کروانے کے لیے کہا ہے کہ اس کو تسلیم کرو، اور تو اس کو دیکھتا رہا۔ آج بھی میرے بھائیوں دوستو ایسی جماعت موجود ہے جو اس کیچڑ، سڑے ہوئے اور آگ، پانی، ہوا کے مرکب پہ نظر رکھے ہوئے ہے، اور اسی کا نام لے رہے ہیں، اسی کی پوجا کر رہے ہیں۔ انہوں نے اندر جو سودا اور کچھ صاحب نصیب، صاحب بخت لوگ ہیں جو اس ڈبے کے اندر والی چیز کو پائے ہوئے ہیں۔ یہ جو صوفیانہ تحریک، صوفیہ بزم، اولیاء کی بزم ہے، اس درس میں، اس مدرسے میں اصل میں وہ نعمت جو ہے اس کا تعارف کروایا جاتا ہے، وہ لوگوں کو عطا کی جاتی ہے۔ وہ ایسا خزانہ ہے جن لوگوں کو ملا، جنہوں نے حاصل کیا، وہ دونوں جہان میں قائم مقام دائم ہو گئے، اور خود بھی خود کفیل ہو گئے، اور آنے والوں کو بھی خود کفیل کیا۔ یہ روح اس خزانے کا اللہ تبارک تعالیٰ نے بار بار ذکر کیا ہے تاکہ یہ لوگ سمجھ جائیں۔ یہاں فرمایا وَأَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِی،
جب میں پھونک دوں اس میں روح اپنی فَقَعُوا لَهُ ساجدین، پس گر پڑیو واسطے سجدہ کے۔ تو اکثر نے کر دیا، کچھ لوگ اس فیض سے محروم رہ گئے۔ پھر اس کا تعارف فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے سورت بنی اسرائیل آیت نمبر 85 تا 87 میں، جب اس خزانے کے بارے میں سوال ہوا کہ وہ خزانہ کیا ہے اور کس سے منسوب ہے، کس نے رکھا ہے، تو اس شک شبہ کو دور کرنے کے لیے، اس خزانے کو سمجھنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی آخر الزماں کیوں اعلیٰ عرفہ، کیوں عظمت والے ہیں، تمام انبیاء پر کیوں فوقیت رکھتے ہیں، کہ اس خزانے کا کھلے بندوں جتنے بھی انبیاء تشریف لائے انہوں نے پرچار نہیں کیا، اس خزانے کا تعارف نہیں کروایا، یہ خزانہ تفویض نہیں کیا، لیکن نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم یہ خزانے کا تعارف بھی کروایا اور اس کو حاصل کرنے کا طریقہ بھی بتایا، اور اس کے خزانے کو حاصل کرنے والے جو امتی پیروکار ہیں وہ روز روشن کی طرح ہر ایک کا پر عیاں ہیں، جن کو اولیاء اللہ کہتے ہیں، اور وہ مر کے بھی نہیں مرے اور نہ مرتے ہیں۔ یہ خزانہ ایسا قائم مقام خزانہ ہے جس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اولئک کاتب فی قلوبہم الایمان وایدناہم بروح منہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں میں نے ایمان لکھ دیا ہے۔ اس خزانے کا ایک نام ایمان ہے۔ لکھ دیے سے مراد ہے تو ہر ایک میں، لکھ دیے سے مراد ہے کہ ان کو تعارف کروا دیا ہے، وہ خزانے کا تعارف کروا دیا ہے، ان کو دکھا دیا ہے، ان کو حاصل کرا دیا ہے۔ پھر اس خزانے کا نام پھر وہی رکھا کہ بے روح من، وہ خزانہ میری روح ہے، وہ خزانہ میری روح ہے۔ ایسے لوگوں کو وہ روحانی طاقت میں نے عطا کر دی۔ طاقت تو ہر ایک کے پاس ہے، جب پتہ ہی نہ ہو تو پھر اس کا حصول کیا ہوگا۔ ان کو طاقت عطا بھی کی اور اس طاقت کا تعارف بھی کروایا، اور ان کے ہاتھ تقسیم بھی کی اور ان کو آگے تقسیم کرنے کی اجازت بھی دی۔ میں نے اپنی روح جو ہے وہ ان کے اندر دکھا دی ہے، ان کے قابو میں کروا دی ہے، ان کو عطا کر دی ہے۔ لکھ دینے سے مراد یہ ہے۔ اور پھر وَجَنَّةٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا۔ اب جو لوگ اس خزانے کو حاصل کر لیں گے وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اسی وقت اس کا ایک نام جنت ہے، جان کا نام جنت بھی ہے، رحمت بھی ہے، فضل بھی ہے۔ وہ اس جنت میں داخل ہو جائیں گے اور داخل ہو کے ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ بڑی قابل غور بات ہے کہ کچھ لوگوں کا تو یہاں سے نکلنے کے بعد پتہ نشان ہی نہیں ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس خزانے کو پایا، کوئی 1400 سال سے، کوئی 1500 سال سے، کوئی 800 سال سے۔ جنت جو ہے یہ زمین و آسمان کا چوڑاؤ جو ہے یہ ساری کا نام جنت ہے۔ اس جنت میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم ہو گئے۔ اب بابا فرید الدین قائم ہو گئے، کیونکہ جب اس چیز کو پا لیں گے تو پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس جنت میں قائم مقام ہو جائیں گے۔ داتا صاحب نے پا لیا، وہ قائم ہو گئے۔ جن جن لوگوں نے پایا وہ قائم ہو گئے، وہ کہیں جاتے نہیں ہیں، اسی جگہ تصرف چل رہا ہے ان کا۔ جیسا کہ غوث باولا زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، بزرگ نے پوچھا کہ یا حضرت
یہاں سے پردہ کرنے کے بعد آپ پھر یہ فیض جو ہے پھر بھی لوٹاتے رہیں گے؟ تو آپ نے فرمایا جب ہم اس وجود میں ہیں تو بکوں سے فیض دیتے ہیں، جب وجود سے باہر آزاد ہوں گے تو پھر ہم چھجوں سے تقسیم کریں گے۔ یعنی یہ جو اولیاء کرام ہیں، صوفیہ عظام ہیں، یہ نہیں ہے کہ اب تم ان کی قبروں سے، ان کے مزاروں سے، خانقاہوں سے، وہ بھی ان کے گھر ہیں، دوسرے لوگ جو ہیں وہ بے گھر ہو جاتے ہیں، یہ وہ نعمت ہے کہ ان کے گھر قائم رہتے ہیں اور ایسے خوبصورت گھر بنتے ہیں کہ نہ کوئی کوٹھیاں نہ بنگلے نہ کوئی ان کی ریس نہیں کر سکتا۔ تو یہ چھجوں سے تقسیم کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ جب بابا صاحب جاڑ میں بیٹھے ہوئے تھے، داتا صاحب دریا کے کنارے بیٹھے تھے، جتنے لوگ بھی، اس وقت فیض کیا تھا اور اب فیض کیا ہے؟ اب فیض کیا ہے؟ اب چھجوں سے تقسیم کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جنت میں قائم ہو جائیں گے، اور پھر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان پہ راضی ہو جائے گا اور وہ اللہ پہ راضی ہو جائیں گے، دونوں کی رضا ایک ہو جائے گی۔ محمد کی مرضی خدا کی مرضی، رضائے خدا ہے، رضائے محمد، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، یہ سب کچھ بنا ہے برائے محمد۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اولئک حزب اللہ، یہ لوگ جو ہیں روحانی لوگ جنہوں نے روح کو پا لیا ہے، نور کو پا لیا ہے، اس خزانے کو پا لیا ہے، وہ لوگ اولئک حزب اللہ، اللہ کی جماعت ہے۔ نہ وابی کے بارے میں لکھا، نہ بریلوی کے بارے میں لکھا، نہ شیعہ کے بارے میں لکھا، نہ کسی کے بارے میں یہ نہیں لکھا، لیکن جنہوں نے اللہ رب العزت کے خزانے کو پایا، اس کو سنبھالا اور اللہ کے ہو گئے، ان کے بارے میں اللہ نے اعلان کر دیا کہ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور پھر خبردار کیا، آگاہ کیا کہ خبردار ہو جاؤ، تنبیہ کی کہ جماعت اللہ کی جو ہے یہی ہے بخشی ہوئی، فلاح پانے والی، نجات پانے والی۔ اور وہ کون سی جماعت ہے؟ جس نے اس روح کو پا لیا ہے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی خزانے کی تعریف کی قرآن مجید فرقان حمید سورۃ شورا کے اندر فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، قسم ہے کہ ہم نے تیری طرف جو چیز بھیجی ہے، منتقل کی ہے، ٹرانسفر کی ہے، وحی کی ہے، وہ میری روح ہے، میرا امر ہے، میری طاقت ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا۔ اب اس میں یہ شک نہیں کرنا چاہیے کہ یہ خزانہ کسی اور سے ملا ہے، کسی اور کا ہے، یہ اسی ذات بابرکات اللہ رب العزت کا ہے۔ فرما دیا کہ یہ میری روح ہے، میرا امر ہے، میری طاقت ہے۔ آگے اس کے نام سن لو، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ما تدری مل کتاب، تجھے پتہ ہی نہیں کہ کتاب کیا ہے، تو حرفوں والی کو کتاب بنائے پھرتا ہے، حرفوں والی نہیں ہے۔ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ کتاب ہے میری جو بولتی ہے اندر تمہارے اور بتاتی ہے یہ حق ہے۔ یہ روح جو ہے، کتاب جو ہے، یہ حق ہے، یہ اسی ذات کی نعمت ہے۔ پھر فرمایا تو نہیں جانتا کہ کتاب کیا ہے؟ اب سمجھ جاؤ، کتاب روح کا نام ہے، یہ الفاظ ہیں ای کتاب نیست چیز دیگر است، یہ کتاب نہیں ہے، وہ کتاب وہ چیز اور ہے۔ پھر فرمایا ولل ایمان، اور تجھے خبر نہیں ایمان کیا ہے؟ اس کتاب کا
اسی کا نام کتاب ہے، اسی کا نام ایمان ہے۔ اور اس کی شکل کیا ہے؟ وَلَٰكِنْ جَعَلْنَاهُ نور، یہ میرا نور ہے، یہ ایمان، یہ کتاب، یہ میری روح، یہ امر، اس کی شکل کیا ہے؟ نور ہے۔ یہ تمہارے اندر نور ہے، جو دیکھ رہا ہے، جو سن رہا ہے، جو بول رہا ہے، اس کو جو پہچان جاتا ہے، اس کے لیے پھر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے حدیث قدسی میں کہ جو مجھے پہچان جاتا ہے، میرے قریب ہو جاتا ہے، تو پھر میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں۔ یہ آنکھیں روح کی ہیں، یہ کان روح کی ہیں، یہ آواز روح کی ہے، یہ اس کے اندر جو حرکت برکت ہے یہ روح کی ہے۔ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے ہاتھ پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ حرکت کرتا ہے۔ بلکہ وہ نہیں رہتا، جب پہچان ہو جاتی ہے وہ میری ہی طاقت کو دیکھتا ہے۔ فرمایا ما تدری مل کتاب، تو نہیں جانتا کتاب کیا ہے، ولل ایمان، اور تجھے نہیں خبر ایمان کیا ہے، ولیکن جعلناہ، میں نے اس کو کیا ہے نور، نہدی، راہ دکھاتے ہیں ہم، بے ہی، ساتھ اس کے، ہم لفظوں کا راہ نہیں دکھاتے، سڑکوں کا راہ نہیں دکھاتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا جس کو ہم راہ دکھاتے ہیں اس کو اپنا نور دکھاتے ہیں۔ وَلَٰكِنْ جَعَلْنَاهُ نور، لیکن کیا ہے ہم نے اس کو نور، نہدی، راہ دکھاتے ہیں ہم، من عبادنا، من یشاء من عبادنا، جس کو چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے، جس پر کرم کرتے ہیں، جس کا نصیب کھولتے ہیں، اس کو اپنا نور دکھاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی بنا لیتا ہے، اس کو دوست بنا لیتا ہے، اس سے فرق مٹا دیتا ہے جو اللہ کو مان لے۔ اب ماننا دیکھو، ہر کوئی کہتا ہے میں اللہ کو مان رہا ہوں۔ اللہ کو ماننا یہ ماننا ہے کہ کسی ذرے کے اندر، کسی شے کے اندر اس کی طاقت کے بغیر کسی چیز کو نہ دیکھے، یہ ماننا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہر ایک بت کو دیکھ لو، ہر ایک وجود کو دیکھ لو اور اس کی طاقت علیحدہ سمجھتے رہو۔ صوفیاء میں اور علماء ظواہر میں یہ ایک فرق ہے، اس فرق کو یاد رکھنا کہ علماء اس چیز کو جس کا میں تعارف کروا رہا ہوں، اس ذات کا غیر سمجھتے ہیں کہ یہ روح جو ہے، یہ نور جو ہے، یہ طاقت جو ہے، اللہ اور ہے، یہ اس کے علاوہ کوئی ہے۔ علماء کرام غیر سمجھتے ہیں، اور صوفی میں یہ فرق ہے کہ یہ اس طاقت کو اللہ کا عین سمجھتے ہیں، اس سے جدا نہیں سمجھتے۔ اب دیکھو کہ بدن ہے، بدن، اب بدن کا ہر حصہ جو ہے وہ بدن کا غیر نہیں ہے، اور نہ کل بدن ہے، وہ کل بھی نہیں ہے، غیر بھی نہیں ہے، اس کا جز ہے، اس کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ اسی طرح یہ جو روح ہے، ایک ہی وقت سے اس ذات کا وجود، روح کا وجود ایک ہی وقت سے ہے، یہ اسی وقت سے اس کے ساتھ ہے، اس کا ساتھی ہے، ہم راز ہے، اس سے جدا نہیں ہے۔ جب سے ذات ہے اسی وقت سے ہی اس کی یہ صفات عتم ہے۔ روح ہے، روح دوست ہے، روح اس کا عین ہے، اور ہر ایک میں وہ موجود ہے، ہر ایک میں وہ طاقت موجود ہے۔ نہدی، راہ دکھاتے ہیں ہم، بے ہی، ساتھ اس کے، من نشاء، جس کو چاہتے ہیں، من عبادنا، بندوں اپنے میں سے۔ جب اس کو
تعارف کروا دیتے ہیں، ہدایت دے دیتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، وہ شخص جو ہے اس کو اپنا دوست بنا لیا، تعارف ہو گیا، پہچان گیا، پھر ہم اس کو اندھیرے سے نکال کے نور میں لے آتے ہیں، یخرجہم من الظلمات الی النور، اس کو اندھیرے سے نکال کر نور میں لے آتے ہیں، موت سے نکال کے زندگی میں لے آتے ہیں، اور یہ ایسی زندگی ہے جو کبھی مرتی نہیں، اجل نہیں ہوتی، وہ جب سے ہے اور جب تک یہ کائنات کا نظام ہے اور وہ ذات موجود ہے اس وقت تک یہ چیز بھی موجود رہے گی۔ جب اس کی پہچان ہو جاتی ہے، اس کو آدمی سمجھ جاتا ہے، تو اس کے اوپر سے موت شوق ان چیزوں کے خوف دور ہو جاتے ہیں، دوزخ کا ڈر دور ہو جاتا ہے، منکر نکیر کا دور ہو جاتا ہے، قبر کے عذاب کا ڈر دور ہو جاتا ہے، چونکہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے حق میں یہ مور ثبت کر دیتے ہیں کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ کہ جو اللہ کا دوست بن جاتا ہے، اللہ کا مقرب بن جاتا ہے، اس پر نہ اس جہان کا خوف ہے اور نہ اس جہان کا ڈر ہے، وہ دونوں جہان سے بری ہو جاتا ہے۔ تم اللہ کے قریب نہیں ہو سکتے، کوئی نئے سرے سے ہونا ہے، تم آلریڈی اللہ کے قریب ہو، اس کائنات میں آ کے، اس مادیت میں آ کے تم نے نورانیت سے اپنی نظر کو دور کر لیا اور اس فنا میں لگا دیا۔ ساری کائنات جو ہے اب یہ فنا میں لگی ہوئی ہے، جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے الدنیا جیفتن طالبها کلاب، یہ دنیا جو ہے یہ مردار ہے اور اس کے چاہنے والا کتا ہے۔ اگلی بات آدمی خود سمجھ جائے کہ میں کتے کے زمرے میں آتا ہوں یا اللہ کے دوستوں کے زمرے میں آتا ہوں۔ اگر تو اس کی نظر صرف فنا تک، اس دنیا تک ہے، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ہے، تو وہ کتوں کے زمرے میں آتا ہے، اور اگر اس مادیت سے ہٹ کے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف اس کی نظر ہے تو اس میں رہتے ہوئے ہے وہ صاحب کمال ہے، صاحب جمال ہے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، جب اس کے بارے میں، اس خزانے کے بارے میں پوچھنے کے لیے یہود و نصارہ کے لوگ، علماء، فقہا، مفتی آئے تو سن لو، دہل نہ جانا، بہل نہ جانا، بڑے بڑے شیطان کودتے ہیں راستے میں، غلط باتیں کرتے ہیں، لیکن بات یاد رکھنا کہ قرآن کے مقابلے میں کسی پیر کی بات سننا، کسی مولوی کی بات سننا، یہ گمراہی ہے۔ جو قرآن بات فرما رہا ہے، جو رحمان بات فرما رہا ہے، جو اللہ تبارک تعالیٰ کا خطبہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے، اس کے مقابلے میں سر کٹ جائے تو دوسرے جاہل آدمی کی بات نہیں سننی، جو جانتا ہی نہیں، جانے بغیر بات کرتا ہے، وہ گمراہ خود بھی ہے اور دوسروں کو بھی کر رہا ہے۔ جب اس خزانے کے بارے میں، اس نعمت عظمیٰ کے بارے میں علماء، مفتی، فقیہ پوچھنے کے لیے آئے نبی آخر الزمان سے مسجد نبوی میں، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب، میرے پیارے نبی، یہ تیرے سے روح کے بارے میں پوچھنے کے لیے آئے ہیں، میں تیرے کان میں بتاتا جاؤں گا، تو ان کو بتاتا جائیے۔ اب اس کی ترتیب دیکھو، سیکوینسی دیکھو، سیاق و سباق کو دیکھو کہ کون بات کر رہا ہے اور کس سے کر رہا ہے، پھر اس کو کون جواب دے رہا ہے، پھر وہ آگے جواب دے رہا ہے۔ اس کی ترتیب دیکھو، ترتیل دیکھو۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ جو مفتی فقیہ آئے ہیں یہود و نصارہ کے، یہ وہ بات کر رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں
کس سے کر رہے ہیں؟ نبی سے۔ روح کے بارے میں سوال کر رہے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ تجھ پہ سوال کرتے ہیں کہ روح کیا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ، نبی نہیں کہہ رہا، یہ اللہ۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے محبوب، یہ لوگ جو تیرے پاس آئے ہیں یہ تجھ سے سوال کر رہے ہیں روح کے متعلق کہ روح کیا ہے۔ اب جواب کون دے رہا ہے؟ نبی دے رہا۔ قل الروح من امر ربی، اب ان کو تو کہہ دے کہ یہ جو روح ہے یہ میرے رب کی طاقت ہے۔ اب کیا شک رہا کہ یہ خزانہ کس کا ہے، کس نے رکھا ہے، اس کا تعارف کرانے والا کون ہے؟ اس کا تعارف نبی نے کروایا ہے، کسی ولی نے کروایا ہے، کسی فرشتے نے کروایا ہے۔ جس کا خزانہ ہے، جس کی نعمت ہے، جس کی دولت ہے، وہی اپنے نبی کے تھرو اس کا تعارف کروا رہا ہے۔ اس میں کوئی شک شبہ والی بات ہے؟ اگر کوئی دنیا کا عالم، فاضل، پیر، فقیر اس کے بارے میں شک شبہ کرے کہ یہ دولت خدا سے جدا ہے یا کسی اور کی ہے، وہ غلط کہہ رہا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا قل الروح من امر ربی، کہ ان کو کہہ دے، کل میں نے کہہ دے کہ یہ جو روح ہے یہ میرے رب کی طاقت ہے، امر ہے، حکم ہے، طاقت ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور ان کو کہہ دو کہ اے مفتیو، فقیہو، عالمو، فاضلو، تم اس کے متعلق معمولی کچھ جانتے ہو۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، قلیل کہتے ہیں تھوڑے کو۔ صرف تجھے اتنا پتا ہے کہ اس ڈبے کے اندر، اس بشر کے اندر، اس وجود کے اندر کوئی چیز ہے، لیکن تمہیں پتہ نہیں وہ چیز کس کی ہے، کس نے رکھی ہے، اور وہ کیا شان رکھتی ہے۔ الا قلیلا۔ اب دیکھو آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا، اگر اس چیز کو جو تمہارے اندر ہے ہم نکال لیں، اگر ہم جو چیز ہم نے تمہارے اندر رکھی ہے اس کو اٹھا لیں، نکال لیں، تو پھر تم ایک تنکا بھی یہاں سے اٹھا کے یہاں نہیں رکھ سکو گے۔ لا تتحرک ذرۃ الا باذن اللہ، نہیں حرکت کرتا ایک ذرہ بھی اس کی طاقت کے بغیر۔ جب اس کی طاقت نکل گئی تو یہ 6 فٹ کا جو ڈبہ ہے، تابوت ہے، یہ ہلے گا؟ تو پھر سمجھ جائیں اس سے بڑی معرفت، اس سے بڑی ولایت، اس سے بڑی حقیقت، اس سے بڑا خدا کا قرب اور اس سے بڑا خزانہ کیا ہے؟ جب ہم اس اپنے خزانے کو اس سے اچک لے جائیں، شینا لا نذهبن، اس کو اٹھا لیں، نکال لیں، تو پھر تم یہاں سے تنکا اٹھا کے یہاں نہیں رکھ سکو گے۔ الا رحمت من ربک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہ جو میری روح ہے، میرا نور ہے، میرا امر ہے، میری طاقت ہے، یہ میری رحمت ہے، تیرے رب کی رحمت ہے۔ پھر ان فضلہ علیکا کبیرہ، یہ تیرے اندر بہت بڑا فضل ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اس خزانے کا تعارف کروایا جا رہا ہے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک جگہ پہ نہیں، بار بار اس خزانے کا تعارف کروایا، اور یہ وہ خزانہ ہے جس کو بابا فرید نے حاصل کیا تو محتاج سے لایاتاج ہو گئے، داتا صاحب نے کیا محتاج سے لایاتاج ہو گئے۔ جس شخص نے بھی اس خزانے کو حاصل کیا وہ شہنشاہ، دونوں جہان کے سربراہ،
قابل احترام ہو گئے. ابو بکر صدیق نے کیا، اس کی شان بدل گئی. عمر فاروق نے اس خزانے کو حاصل کیا، اس کی شان بدل گئی. عثمان غنی نے کیا، اس کی شان بدل گئی. حضرت علی نے کیا، اس کی شان بدل گئی. حسن بصری نے کیا، اس کی شان بدل گئی. داؤد طائی نے کیا، اس کی شان بدل گئی. معروف کرخی نے کیا، اس کی شان بدل گئی. اس خزانے کو جس نے حاصل کیا، پہچانا، اس کی شان بدل گئی، اس کی عزت اور ہو گئی، اس کی عظمت اور ہو گئی. وہ موت سے نکل کے زندگی میں آ گیا. اے میرے دوست، ہر نبی، ہر رہبر و رہنما اس خزانے کا تعارف کرانے کے لیے آیا اور حاصل کروانے کے لیے آیا. یہی پیری مریدی کا اور امتی بننے کا مقصد ہے. جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، پھر فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، البتہ تحقیق احسان کیا اللہ نے مومنوں پر. جنہوں نے اللہ کو مان لیا، تو اللہ کو جب مان لیا تو اللہ نے ماننے والوں پر احسان کیا. کیا احسان کیا ہے؟ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، جس وقت کہ بھیجا ان میں رسول، انہی میں سے. یہ بات یاد رکھنا، نہ کوئی اللہ کسی اور نسل سے ہے، نہ کوئی رسول کسی اور نسل سے ہے. وہ بھی نور ہے اور اسی نور سے تم ہو. یاد رکھو، یہ ساری کائنات جو ہے یہ اسی کے نور سے ہے. جب پوچھا گیا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، مجھے بتاؤ کہ سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے غیب سے کس چیز کو نکالا، کس چیز کو ظاہر کیا، کس چیز کو بنایا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یا جابرو، اے جابر، قد خلق اللہ تعالی، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نورا نبی کا، من نور ہی، اپنے نور سے تیرے نبی کا نور ظاہر کیا. اور قرآن مجید میں بھی یہ فرما دیا، حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کیا آیا ہے انسان پر ایک وقت زمانے میں سے کسی چیز کا ذکر نہیں تھا، نہ زمین، نہ آسمان، نہ کوئی چیز. تیرے نبی کا نور پیدا ہوا. جب نبی کا نور ظاہر ہوا، پھر نبی کے نور سے فرمایا کہ من نوری قد خلق اللہ تعالی کل شیء. پھر نبی کے نور سے یہ سارے 14 طبق بنے، ہر شے بنی ہے نبی کے نور سے. اگر تفصیل کے ساتھ، تحویل کے ساتھ، تعبیر کے ساتھ، ان ڈیٹیل کیسے بنی ہے یہ نور سے، زمین کیسے بنا ہے، فرشتے کیسے بنے، آسمان کیسے بنا ہے، پہاڑ کیسے بنا ہے، ایک ایک چیز کے بارے میں حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نور نامہ لکھا ہے. نور نامہ، کہ نور کی تمہید، نور کا کھلار، نور کی ظاہریت کیسے ہوئی ہے نبی کے نور سے. ہر ایک چیز کو بناتے گئے اور پھر اس کو اسی وقت کلمہ پڑھاتے گئے. یہ مٹی نے بھی کلمہ پڑھا، پانی نے بھی کلمہ پڑھا، درختوں نے بھی کلمہ پڑھا، پہاڑوں نے بھی کلمہ پڑھا. کائنات میں کہہ سے لے کے مہ تک ہر چیز اس نور نے نبی کا کلمہ پڑھا، اسی وقت سے یہ مسلمان ہوئے. اس کو پڑھو اور سمجھو کہ کیسے یہ کائنات تعمیر میں آئی. تو اللہ کے نور سے نبی کا نور، اور نبی کے نور سے کل کائنات، جملہ موجودات. اب یہ راز بتانے کے لیے
نبی تشریف لائے. وَإِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ، جس وقت کہ ہم نے رسول بھیجا تمہاری جانوں میں سے، تمہاری جانوں میں سے. یتلو علیہم آیات ہی، پڑھتا ہے آیتیں میری اوپر تمہارے. آیت کیا ہے؟ یہ جو بیٹھے ہیں یہ اللہ کی آیتیں ہیں. ہر صورت اللہ کی آیت ہے، نشان ہے. یہ کائنات کی جو چیز نظر آ رہی ہے یہ اللہ کا نشان ہے، ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی. خبر کی بات ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے سورت حامیم سجدہ نمبر 41 میں فرمایا سانورہم، ہم جلد دکھائیں گے ان کو. یہ جو ساری کائنات ہے ذی روح، ہم جلد ان کو دکھائیں گے آیاتنا، اپنی نشانیاں دکھائیں گے آنکھوں سے. جو کہتے ہیں نا آنکھوں سے نہیں اللہ کے نشان دیکھے جا سکتے، غلط کہتے ہیں، غلط کہتے ہیں. اللہ تبارک تعالی سورت حامیم سجدہ، سورت کا نام 41 آیت نمبر 53، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا سانورہم، جلد ہم دکھائیں گے ان کو آیاتنا، اپنی نشانیاں، فی الآفاق وفی انفسہم، وجودوں کے باہر بھی اور ہر وجود کے اندر بھی. رب نے فرمایا کہ یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ سمندر، یہ درخت، یہ جانور، یہ ہر چیز جو ہے سارے کا سارے انسان کی روح کے اندر بھی دکھائیں گے اور باہر بھی دکھائیں گے. اب تم کیوں کہتے ہو کہ کوئی چیز نظر نہیں آ سکتی اور کوئی چیز آتی ہے، جب اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم دکھائیں گے، باہر بھی دکھائیں گے جو میرا کھلار ہے اور اندر بھی دکھائیں گے. جیسا کہ علامہ اقبال نے فرمایا خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، فلک جس طرح آنکھ کے دل میں ہے. اور حضرت باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگوں تانے ہو، جو دل دا محرم ہووے باہو سوئیو حق پچھانے ہو. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم جلد ان کو دکھائیں گے. جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ان کو باہر بھی اور دل کے اندر بھی دکھائیں گے، تو آپ کیسے انکار کر سکتے ہیں کہ ہم نہیں دیکھ سکتے؟ کافر ہوتے ہو، منکر ہوتے ہو. اللہ تبارک تعالیٰ نے جب یہ وعدہ کیا ہے، اعلان فرما رہے ہیں کہ ہم ہر ایک کو اس کے اندر بھی 14 طبق دکھائیں گے اور باہر بھی دکھائیں گے. اگر تمہاری نیت بد ہو جائے، تم دیکھنا ہی نہ چاہو، تم اس کو تسلیم ہی نہ کرو کہ ہم سمندر اندر دیکھ سکتے ہیں، ہم پہاڑوں کو اندر دیکھ سکتے ہیں، شک میں پڑ جاؤ تو اللہ کی بات پہ شک کفر آ گیا. جو شک کر گیا وہ کافر ہو گیا. جنہ شک کیتا گمراہ ہوئے. پڑھ کے ویکھ ولدوالین کا کہ ہم دکھائیں گے سانورہم، سین کے معنی ہے جلد، شتاب، فوراً. جو بھی دیکھنے کا ارادہ کرے گا ہم اس کو دکھائیں گے، جلد دکھائیں گے. فی الآفاق، باہر بھی، اور فی انفسہم، ہر ایک کی روح کے جان کے اندر بھی دکھائیں گے، ہر چیز دکھائیں گے. حتیٰ، یہاں تک، لا یتبینا، کہ ظاہر ہو جائے گا، لا ہم، ان سب کو، کہ ان هو الحق، کہ یہ ہر چیز جو ہے حق ہے، اس کے نور سے ہے، اس کی طاقت سے ثابت ہو جائے گا. حتیٰ لا یتبینا ان لاہم هو الحق. تو میرے بھائی، جب خدا نے فرمایا ہے کہ ہر چیز میں نے بنائی ہے
اور اس شاہکار کے اندر میں نے ہر چیز رکھی. جیسے بڑی بلڈنگ بنتی ہے اور اس کا ایک ماڈل چھوٹا بنا کے اس کے اندر رکھ دیا جاتا ہے کہ آپ جو ماڈل میں دیکھیں گے وہ ساری بلڈنگ کے اندر پھر وہ ذرا ذرا کر کے دیکھیں گے. اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے جس کو تم یہ بہت وسیع کائنات کہتے ہو، آپ لوگ اپنے آپ کو، اپنے قد کو ماپو، اس بدن کو، تو ہر انسان جو ہے اس کی 7 بلشت جو ہے 7 اس جتنا اس کا قد ہوتا ہے. جتنا کوئی بڑا چھوٹا ہے وہ 7 بلشت من کے یہاں تاگا رکھے یہاں تک 7 بلشت گٹھے اس کا قد ہوتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ افق سے لے کے افق تک یہ ساری کائنات، جیسا کہ ہمارا ورلڈ میپ ہے، یہ ساری اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے 7 گٹھ مربع ہیں. ادھر بھی میری 7 بلشتے ہیں، ادھر 7 بلشتے ہیں یہ ساری کائنات. جو علامہ اقبال نے کہا کہ عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسمان کو بے کراں سمجھا تھا میں. ہر چیز کو اللہ تبارک تعالیٰ نے من بھی لیا ہے، لکھ بھی لیا ہے اور ظاہر بھی فرما دیا ہے. تو میرے دوست یہ خزانہ جو ہے بار بار کہہ رہا ہوں اور کہتا رہوں گا، اعلان کرتا رہوں گا جب تک سانس میں سانس ہے. کوئی اس کو سمجھے پائے نہ پائے، میری ڈیوٹی ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے لگائی کہ جو خزانہ میں نے تیرے اندر رکھا ہے اپنا، اس کا ہر ایک کو تعارف کروا دے تاکہ وہ اس کو حاصل کر کے، اس کو پا کے وہ 2 جہان کا مالک بن جائے، شہنشاہ بن جائے اور امیر ترین بن جائے. ساری کائنات اس کے در پہ خیرات لینے کے لیے آئے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے پھرتا ہے. پمپ لگا لیا، یہ لگا لیا، مل لگا لی، کوٹھی بنا لی، اور ان تمام چیزوں کے علاوہ بھی ایک چیز ہے جس پہ 1 ٹکا خرچ نہیں ہوتا. صرف کسی کامل کی 4 دن خدمت کرنی پڑتی ہے اور وہ خزانہ ہاتھ آ جاتا ہے. اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو. اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ خزانہ بتا بھی دیا، آگے اس خزانے کو ننگا کرنے کا اور پھر اس کو حاصل کرنے کا ڈھنگ بھی بتا دیا. اور یہ بھی بتا دیا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. جس کو گلی کوچوں میں کوئی نہیں جانتا، جب یہ سینہ کھول دیا اور سینے کے اندر خزانہ جو تھا وہ اس کے ہاتھ آ گیا. ورفعنا لک ذکرک، وہ پوری کائنات دونوں جہان میں اس کا ذکر شروع ہو گیا، اتنا وسیع ہو گیا. ورفعنا لک ذکرک. تو یہ ایک ہی کے لیے نہیں آیا میرے دوست. جو بھی اس خزانے کا متعارف ہو جائے گا، اس کو پا جائے گا، سمجھ جائے گا، اس کا اسی طرح دونوں جہان میں چرچا ہو جائے گا اور فرشتے اس کے خدمت گار بن جائیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ اس کے بوسے لے گا، پیار کرے گا. اس خزانے کو سمجھو اور اس کو پاؤ. ایسے عمر ضائع نہ کرو. یہاں آپ کے آنے کا کوئی فائدہ نہیں. میں کوستا ہوں، ماتم کرتا ہوں کہ اے لوگو، جب غوث آیا ہے مشکل کشائی لئی آیا، ایک لئی نہیں ساری خدائی لئی. بد نصیبی ہے جے غوث دے ہوندیاں تینو غم کوئی ستاوے تے میں کی کر. تیرے استغاثے سننے والا، تجھے غریب سے امیر بنانے والا، تجھے بے عزت سے با عزت بنانے والا، تیری ضلالت سے وہ عظمت میں پہنچانے والا تمہارے پاس آ گیا ہے. تمہیں بتا رہا ہے، خزانے کا تعارف بھی کروا رہا ہے، تمہیں حصول بھی کروا رہا ہے. تو اس کو حاصل کرنے کے لیے میرے دوستو دیر نہ کرو. وما توفیقی الا باللہ.